بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد مسلمان پھنسے ہوئے تھے۔ چونکہ ان میں سے کسی دوسرے آدمی کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، اس لیے لوگ ہدایت کے لیے ادریس علیہ السلام کے صالح صحابہ کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ ان نیک آدمیوں کا احترام کرتے تھے اور ان کی پیروی کرتے تھے، اور جب بھی انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا تھا ان سے مشورہ کرتے تھے۔ آخرکار جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، نیک لوگ بھی فوت ہو گئے۔ مسلمانوں کو پھر ہدایت کے لیے کوئی رہنما نہ ملا۔ وہ ڈرتے تھے کہ اللہ کی راہ سے بھٹک جائیں گے۔ شیطان جو ہوشیار نظروں سے دیکھتا رہا، مرد کے بھیس میں آہ و بکا کرنے والے مردوں اور عورتوں کے پاس آیا، ان کے کانوں میں سرگوشی کی۔ اگر ہم ان نیک آدمیوں کے مجسمے بنائیں گے تو یہ ہمیں اپنی عبادت میں زیادہ پسند آئے گا اور ہمیں یاد دلائے گا۔ ان میں سے مردوں نے اتفاق کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے سب سے زیادہ متقی آدمیوں کے مجسمے بنانے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ یہ یقینی طور پر انہیں اللہ کو یاد کرنے اور نیک کام کرنے کی ترغیب دینے میں مدد فراہم کرے گا۔ شیطان نے کامیابی سے اپنا بگاڑ کا بیج بو دیا تھا۔ وہ صبر سے کام لے رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان کو دوسرے کی عبادت کرنے کے لیے حاصل کرنا ایک سست عمل ہے۔ جب وہ نسل گزر گئی اور نئی نسل کے لوگ مجسمے بنانے کے پیچھے کی نیت کو بھول گئے، تو شیطان نے ان لوگوں کے کان میں سرگوشی کی، تمہارے آباء و اجداد ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ مجسمے ان کے لیے نیکی لائے۔ اس طرح بت پرستی نے انسان کے دلوں میں جڑ پکڑ لی۔ صدیاں گزر گئیں اور اللہ نے مشرکین کو حق کی طرف لوٹانے کے لیے ایک نبی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقدس کام کے لیے جس نبی کا انتخاب کیا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وفادار شاگرد کو فصیح کلامی اور بے پناہ صبر سے نوازا تاکہ وہ کامیابی کے ساتھ اپنا فرض ادا کر سکے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو وسیع کائنات کے اسرار و رموز کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ انہوں نے انہیں رات اور دن، ستاروں اور چاند، پودوں اور جانوروں اور آسمانوں اور زمین کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ انسان کو اللہ نے اس کی تسبیح اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر نوح نے انہیں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا کہ دنیا کے اسرار صرف ایک حقیقی خدا کے وجود کا ثبوت ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ شیطان نے انہیں بتوں کی پوجا کرنے کے لیے گمراہ کیا ہے، اور اگر وہ اپنی بت پرستی جاری رکھیں گے تو اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے خبردار کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بڑی الجھن اور تحمل سے ان کی بات سنی۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے زیادہ دکھی اور مایوس لوگوں کو نوح علیہ السلام کی باتوں سے امید اور سکون ملنا شروع ہو گیا، اور وہ آہستہ آہستہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، جبکہ امیر لوگ غصے سے دیکھتے رہے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا، ہم آپ کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح نے انہیں سمجھایا کہ وہ یقیناً ایک انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایک انسانی رسول کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ زمین پر سب سے زیادہ انسانوں کا قبضہ ہے، اور اگر زمین فرشتوں کے قبضے میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی فرشتہ رسول ضرور بھیجتا۔ ایک دن شہر کے مالدار آقا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا، سنو نوح، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تم پر ایمان لائیں تو اپنے ایمان والوں کو چھوڑ دو۔ وہ حلیم اور غریب ہیں، جبکہ ہم اشرافیہ اور امیر ہیں۔ کوئی ایمان ہم دونوں کو شامل نہیں کر سکتا۔ نوح مالداروں کی جہالت سے بخوبی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انہیں یہ سمجھانے کے لیے پرسکون رہنا ہوگا کہ مادیت پرستی اللہ کے نزدیک بے فائدہ ہے، اور یہ وہی ہے جو کسی کے دل میں ہے جو واقعی اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، اے میری قوم، میں اس کے لیے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے سوا کسی پر نہیں۔ میں ان لوگوں کو نہیں نکالوں گا جو ایمان لائے ہیں، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جاہل ہو۔ اے میری قوم، اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا اگر میں ان کو نکال دوں؟ کیا تم غور نہیں کرو گے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا
کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ جن کو تمہاری نگاہیں نیچی نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرے گا ان پر کوئی اچھائی۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کے باطن میں کیا ہے۔ اس صورت میں مجھے یقیناً ظالموں میں سے ہو جانا چاہیے۔ مشرکین غضبناک تھے۔ انہوں نے نوح کی مسلسل تبلیغ اور دلائل کو بہت دیر تک برداشت کیا۔ انہوں نے غصے سے نوح کو للکارا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور ہم سے جھگڑے کو طول دے دیا۔ اب ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، تم پر اللہ ہی عذاب لائے گا، اگر وہ چاہے گا، پھر تم بچ نہیں سکو گے، اور میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی، خواہ میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں۔ اگر اللہ کی مرضی تمہیں گمراہ کرے، وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کفار جنہوں نے نوح کے ساتھ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دین اسلام کی تبلیغ سے ڈرانے کی کوشش میں ان کی توہین کی۔ انہوں نے کہا، ہم تمہیں صریح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح نے تحمل سے جواب دیا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی نقص نہیں، لیکن میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہیں مخلصانہ نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مسلسل تضحیک اور تردید کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے میں ثابت قدم رہے، لیکن وجود میں آنے والی ہر نسل نے نوح علیہ السلام کو ان کے باپ دادا کی طرح رد کیا۔ ہر بچہ جو سمجھ کی عمر کو پہنچتا ہے، اسے حضرت نوح کی تعلیمات کے خلاف واضح طور پر تنبیہ کی گئی تھی۔ جب بھی نوح علیہ السلام ان کے پاس جاتے تو وہ ان کے پاس سے بھاگ جاتے۔ انہوں نے نوح کی موجودگی سے بچنے کا ہر بہانہ تلاش کیا۔ کچھ ہی دیر میں حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ کافروں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، جبکہ مومنین کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اپنے لوگوں کے لیے بہت پریشان تھا اور ان کے لیے ایک خوفناک مصیبت کا اندیشہ تھا، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور اس کی پیروی کی، جس کے مال اور اولاد نے انہیں صرف نقصان کے سوا کچھ نہیں بڑھایا۔ انہوں نے ایک زبردست سازش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اور نہ ود، سوا، یغوس، یوق اور نصر بتوں کے نام کو چھوڑو۔ بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اے اللہ، کافروں کو کوئی اضافہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جلد ہی حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ اس کے بعد ان کی قوم میں سے کوئی دوسرا شخص اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ غمگین اور مایوس ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو جواب دیا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑنا۔ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے بدکار کافروں کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت نوح کی دعا ان کے رب نے قبول فرمائی۔ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت کی، اور ہماری نظروں کے نیچے اور ہمارے الہام سے کشتی بنائیں، اور ظالموں کی طرف سے مجھ سے خطاب نہ کریں۔ شہر کی حدود سے باہر سمندر سے دور حضرت نوح علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد اور رہنمائی سے دن رات کشتی بنانا شروع کی۔ لوگوں کے مسلسل طنز کے درمیان کشتی کی تعمیر جاری رہی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر طنز کیا اور کہا، اے نوح، کیا کارپینٹری آپ کو نبوت سے زیادہ پسند ہے؟ تم سمندر سے اتنی دور کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا آپ اسے پانی کی طرف گھسیٹنے جا رہے ہیں یا ہوا اسے آپ کے لیے لے جائے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کی کہ جب ان کے گھر کا تنور پانی اگنے لگے تو مومنین کو جمع کر کے کشتی میں سوار ہونا، کیونکہ یہ سیلاب کے آغاز کی پہلی علامت تھی جو کافروں کو تباہ کر دے گی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خوفناک دن طلوع ہوا جب حضرت نوح کے گھر کے تنور سے پانی نکلنے لگا۔ نوح جانتا تھا کہ اب کشتی پر سوار ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ نوح علیہ السلام مومنین کے ساتھ جانوروں، پرندوں اور حشرات الارض کے جوڑے بھی ساتھ لے گئے۔
جن لوگوں نے نوح علیہ السلام کے عجیب و غریب رویے کو دیکھا وہ دوبارہ ہنسنے لگے۔ نوح یقیناً سر سے نکل گیا ہوگا، وہ جانوروں کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے؟ کچھ ہی دیر میں غضبناک آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی اور زمین کے ہر شگاف سے پانی بہنے لگا۔ پانی کی سطح آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی اور سمندروں نے زمین کو فتح کر لیا۔ کبھی خشک زمین اب پہلی بار مکمل طور پر پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حضرت نوح نے اس خوفناک آفت کا مشاہدہ کیا جو ان کی قوم پر نازل ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کافروں کو اللہ کے غضب سے بچنا نہیں ہے۔ کافروں میں حضرت نوح کی بیوی اور بیٹا بھی تھے جنہوں نے ان کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سختی سے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ نوح کے جاہل بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑ پر جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچائے گا۔ نوح نے جواب دیا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ کچھ ہی دیر میں نوح کا بیٹا غصے کی لہروں کی لپیٹ میں آ گیا جو دوبارہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ جب ہر ایک کافر ہلاک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان اپنی بارش روکو۔ آسمان فوراً صاف ہو گیا اور زمین پر سورج چمکنے لگا۔ اسی دوران نوح کی کشتی پرامن طریقے سے جودی پہاڑ پر اتری۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو حکم دیا، آئے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ آپ پر اور آپ کے ساتھ رہنے والوں پر جہاز سے اتر جا۔ جیسا کہ ہدایت کی گئی تھی، حضرت نوح مومنین کے ساتھ کشتی سے اترے، بچائے گئے جانوروں، پرندوں اور حشرات الارض کو سبزہ زار پر چھوڑ دیا۔ حضرت نوح نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اپنے رب کو سجدہ کیا اور اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا بے حد شکر ادا کیا۔ مومنین نے خوفناک آزمائش سے محفوظ رکھنے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک دن روزہ رکھا۔